اسلامی ثقافت کی جڑ قرآن ہے، ہمارے اسلامی ثقافت کی بنیاد سنت ہے، ہمارے اسلامی ثقافت کی بنیاد اللہ ہے، ہمارے اسلامی ثقافت کا بنیاد رسول اللہ ہے، ہمارے اسلامی ثقافت کا بنیاد صحابہ ہے، ہمارے اسلامی ثقافت کے بنیاد اولیاء اللہ ہے۔ نظر یہ ہے کہ کفار اور ہمارے ثقافت میں فرق ہے، ہم اپنے ثقافت کو چھوڑ کر کافر کی ثقافت کے پیچھے نہ جائیں۔ ہمارا ثقافت اور ہے، کافر کی ثقافت اور ہے۔ ہمارا ثقافت اسلامی ہے، کافر کا ثقافت شیطانی ہے۔ یوں سمجھو کافر کی ثقافت میں 3 چیزیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 ناچ گانے مستی ہوتی ہے۔ نمبر 2 کافر کی ثقافت میں شراب نوشی اور منشیات نوشی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 کافر کی ثقافت میں بے جا پیسے خرچ کرنا، عیش و عشرت کرنا ہے۔ مسلمان کی ثقافت میں کیا ہے؟ اسلام کی ثقافت میں نمبر 1 حیا ہے، نمبر 2 غیرت ہے، نمبر 3 ہمدردی ہے۔ یہ تینوں صفت، یہ تینوں رواج، یہ تینوں ثقافت اسلام کا شعار ہے۔ اور یہی نبی علیہ السلام کے 23 سالہ میں زندگی اور تبلیغی زندگی کا محنت ہے، جہادی زندگی کا محنت ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے نوجوان کو آج اسلامی ثقافت بری لگتی ہے، اسلامی رواج برا لگتا ہے، اسلامی تہذیب بری لگتی ہے، اسلامی تمدن اس کو برا لگتا ہے، اس کو کافر کا طرز چاہیے۔ ہماری عورتیں بھی چاہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ تجھے کس چیز کی آزادی چاہیے؟ آزادی لباس کی چاہیے۔ میں نے کہا یہ کافر کا طرز عمل ہے، یہ کافر کی ثقافت ہے، مسلمان کی ثقافت نہیں ہے۔ مسلمان کا ثقافت بڑا خوبصورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ پرانی باتیں تھی، پرانے دن نہیں۔ مسلمان کی ثقافت، اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی معاشرہ، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، وہ کسی کو بغیرت نہیں بناتا۔ ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہم تو فخر سے کہتے ہیں ہمارے اس کلچر کے پیچھے، ہمارے ثقافت کے پیچھے، ہمارے اس رواج کے پیچھے جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمیں اللہ نے کہا اپنے رسول کے پیچھے چلو، اسوۃ حسنہ، اس کی ہر چیز خوبصورت ہے۔ مثال میں دہا کرتا ہوں، آج بھی آپ مثال سمجھے۔ ہمارے نوجوان ہو یا بوڑھے ہو یا دیہات کے ہو یا شہر کے ہو یا تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو، سب کے پائنچے نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ جو نہیں جانتا وہ بھی، جو جانتا ہے وہ بھی، پائنچے نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ اپنے یہ کاپ کو، اپنے پنڈلی کو یا اپنے جو ٹخنے ہیں اس کو چھپانا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے عذاب اللہ رب العزت تو اعلان کرتے ہیں، بھائی نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے ٹخنوں کو کھولو، اپنے شلواروں کو اوپر کرو، پھر جب سب میں دیکھو آدھوں کی شلواریں نیچے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے مرد کے پاؤں آگ کے اندر جلائے جائیں گے، آگ کے سلاخے پہنائے جائیں گے، جن کی شلوار نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہو، جس کی شلوار لٹکی ہوئی ہو۔ اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، مطلب یہ ہے اللہ نظر غضب سے دیکھے گا، اللہ غصے سے دیکھے گا۔ اور ہمارے بزرگوں نے متفقہ طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ جو شخص اپنی شلوار کو نیچے لٹکاتا ہے، اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے، وہ غرور اور تکبر کے اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے، متکبرین کی علامت ہے، غرور کرنے والوں کی علامت ہے اپنے شلوار کو۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ طرز ہمارا نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، یہ ثقافت، یہ رواج، یہ تہذیب ہماری نہیں ہے، یہ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کلچر یہ ہے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، ہماری تہذیب یہ ہے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، شلوار اوپر کو ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا تہذیب ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، عیب نہیں سمجھتے۔ سارے مسلمان اس پر عمل پیرا ہے۔ کتنے نمازی آپ کو مسجد میں صبح ملیں گے؟ حاضری لگاؤ، پورے محلے کے 10 آدمی، 100 افراد کا محلہ، 5 آدمی فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔
5 آدمی فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور 3 آدمی گھر کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں وہی بستر کے قریب، باقی تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کافرانہ ثقافت ہے، کافرانہ رواج ہے، کافرانہ طرز عمل ہے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھو، فجر کی نماز کے بعد یاسین کی تلاوت کرو۔ پھر آج کا مسلمان پریشان بھی بہت ہوتا ہے نا، اسلامی طرز کو چھوڑ کر، اسلامی ثقافت کو چھوڑ کر، اسلامی طرز زندگی کو چھوڑ کر جب وہ غیروں کے طریقے پہ چلتا ہے تو پھر پریشان بھی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ کی اور چلتے ہو کسی انگریز کے پیچھے، جب کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ کی اور چلتے ہو کسی یہودی کے پیچھے، جب کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ کی اور پھر چلتے ہو کسی نصرانی کے پیچھے، تو پھر رزق کہاں سے ملے گا؟ ہاں، پھر پریشانیاں ہوں گی، پھر آپس میں جھگڑے ہوں گے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض رکھیں گے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں گے۔ کیوں؟ ہم نے طریقہ چھوڑا ہے، ہمارا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں طرز زندگی دی ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنایا ہے، اس ثقافت کو اپنایا ہے۔ ان کو صحابہ اکرام کہتے ہیں، ان کو صحابہ کہتے ہیں، جو نبی کی جماعت ہے، یہ بھی کیا یارانہ ہے، نبی کے دوست ہے، وہ نبی کی جماعت ہے۔ انہوں نے نبی کے زندگی کو اپنایا۔ پھر کیا سکون کی زندگی تھی، بیٹھے ہوئے مکہ میں ہوتے تھے اور دنیا کے کونے شرق اور غرب کے اندر، جنوب اور شمال کے اندر دنیا کے کفار ان سے ڈرتے تھے، دین دشمن ان سے ڈرتے تھے، ان کے اندر رعب ہوتا تھا، حیا ہوتی تھی، غیرت ہوتا تھا، ایک جرت ہوتی تھی، ایک بہادری ہوتی تھی۔ کیوں؟ وہ نبی کے طرز پہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو آج بھی گزارش یہی ہے، اپنے طرز زندگی کو تبدیل کر لو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس چوک پہ آپ کا لاشا ہوگا، کس چوک پہ میرا لاشا ہوگا۔ ایکسیڈنٹ کے نظر ہم ہوتے جائیں گے اور ہمارے اوپر اٹیک ہوتے جائیں گے، یہ فالج کا اٹیک، یہ دل کا اٹیک، یہ فلاں کینسر، یہ فلاں کینسر، یہ سارے کے سارے ہمارے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اپنی زندگی کے طرز عمل کو تبدیل کر دو، اپنے زندگی کو تبدیل کر دو۔ تو جو بے داڑھی ہیں وہ خوبصورت داڑھی رکھے، جن کے مونچھے ہیں وہ مونچھے نیچے کا وہ مونچھے چھوٹے کر لے، جن کی شلواریں نیچے لٹک رہی ہے وہ اپنے شلواروں کو اوپر کرے، جو صبح کو گھروں میں سو رہے ہیں وہ مسجدوں کو آ جائے، جو اذان کے ٹائم پہ کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے دکانیں بند کر لے، جن کے بال غیر اسلامی ہے وہ اپنے بالوں کو خوبصورت نبی کے طریقے پر رکھے، تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ؟